یہاں پر آپ کو بتائیں کہ فرسٹ پروفیشنل BSc نرسنگ 4 سالہ پروگرام سالانہ امتحانات 2023 کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز سے الحاق شدہ 73 نرسنگ کالجز کے لیے 3997 امیدواروں نے امتحان دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں سجاد حسین سے۔ جی سجاد۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے آج جمعرات کے روز فرسٹ پروفیشنل BSc نرسنگ 4 سالہ پروگرام ریوائزڈ اسکیم سالانہ امتحانات 2023 کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ یونیورسٹی سے الحاق شدہ 73 نرسنگ کالجوں کے 3997 امیدواروں نے امتحان دیا، جن میں سے 3169 پاس جبکہ 811 جو ہے وہ فیل قرار پائے ہیں۔ یو کامیابی کا جو تناسب ہے وہ 89.62% رہا ہے۔ پہلی 2 پوزیشن کالج آف نرسنگ DHQ حافظ آباد کی طالبات نے حاصل کی۔ ماہ نور فاطمہ نے 800 میں سے 709 نمبر لے کر پہلی، جبکہ لائبہ نے 700 نمبروں کے ساتھ دوسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ کالج آف نرسنگ DHQ وہاڑی کی تہمینہ کمل نے 698 نمبروں کے ساتھ تیسری پوزیشن حاصل کی ہے، اور تمام نتائج جو ہے وہ USS کی ویب سائٹ پر جاری کر دیے گئے ہیں۔ جی ٹھیک ہے سجاد، شکریہ۔ لاہور اور راولپنڈی میں آٹے کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ لاہور شہر میں آٹے کے بیگ میں 50 روپے اور راولپنڈی میں 150 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ لاہور میں 20 کلو گرام کا بیگ 1650 روپے سے 1700 روپے کا کر دیا گیا ہے۔ لاہور اور راولپنڈی میں آٹا مہنگا ہونا شروع ہو گیا۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق لاہور میں 20 کلو گرام کا بیگ 1650 روپے سے 1700 روپے کا کر دیا گیا۔ راولپنڈی میں یہی تھیلا 1850 کا ملے گا۔ 10 کلو گرام آٹے کا بیگ 800 روپے سے 850 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ گندم کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے آٹے کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا۔ گندم لاہور میں 2900 روپے سے 2950 روپے جبکہ راولپنڈی میں 3050 روپے فی من کر دی گئی۔ چیئرمین فلور ملز ایسوسی ایشن عاصم رضا کا کہنا ہے کہ آٹے کی قیمت میں اضافہ گندم مہنگی ہونے کی وجہ سے ہوا ہے۔ چند روز میں گندم کی قیمت 250 روپے فی من تک بڑھ جائے گی۔ دیکھیں، گورنمنٹ نے بہت اچھا اقدام کیا، اس دفعہ انہوں نے خریداری نہیں کی، اور جو بینکوں کو مارک اپ کی شکل میں اور جو یہ اسٹاک کر کے ایک اضافی بوجھ اٹھانا پڑتا تھا کم از کم 200-250 ارب کا، اس دفعہ حکومت پنجاب نے اچھا اقدام کیا، نہیں لی گندم۔ عام صارف کو، عام کنزیومر کو گندم کی قیمتیں کم ہونے کی وجہ سے آٹے کوئی سستی نرخوں پر انہیں اویلیبل ہے 20 کلو کا تھیلا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو کنٹینیو رکھیں گے، اور جس طرح پچھلی دفعہ آپ نے دیکھا کہ 2800 روپے کا 20 کلو تھیلا بک رہا تھا، میں نہیں سمجھتا کہ حکومت پنجاب 2200-2300 سے یا 2400 سے اس کو اوپر جانے دے۔ شہر میں آٹے کی قیمتوں میں اضافہ روٹی کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ بن سکتی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عمران اکبر، لاہور نیوز۔ مہنگائی کی دہائی کم نہ ہوئی، برائلر گوشت پھر مہنگا ہونے لگا۔ سبز مسالہ جات، موسمی سبزیاں اور پھل پہنچ سے دور ہیں۔ مہنگائی سے پریشان عوام کہتے ہیں کہ ریلیف نہیں مل رہا۔ اشیاء ضروریہ کے دام مسلسل بے لگام، سستا ہوتا برائلر پھر سے مہنگا ہونے لگا۔ مرغی کا گوشت 20 روپے مہنگا، فی کلو قیمت 374 روپے ہو گئی۔ سبز مسالہ جات، موسمی سبزیاں اور پھل بھی قوت خرید سے باہر۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں 7 سبزیوں کے دام مزید بڑھا دیے گئے۔ اوپن مارکیٹ میں ٹماٹر 150، لہسن ہرنائی 480، ادرک چائنا 800 روپے فی کلو ہے۔ شلجم 150، مٹر 420، گاجر چائنا اور گھیا کدو 130 روپے فی کلو مل رہا ہے۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں 2 پھل مہنگے، پھلوں میں آڑو 280 اور فالسا 350 روپے فی کلو فروخت کیا جا رہا۔ عوام کہتے ہیں ریلیف کہاں ہے، عید سے قبل بڑھنے والی مہنگائی رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، مہنگائی جو ہے نا کمر توڑ دیتی ہے۔ اب دیکھیں ہم لینے آتے ہیں جی کس طرح پیاز ہے جی، ابھی پیاز سستا تھوڑا سا ہوا ہے 120 روپے، ٹماٹر وہی کوئی 150 دے رہا ہے، کوئی 140 دے رہا ہے، کوئی 30 دے رہا ہے، جیسے دو لگ رہا ہے لگا رہے ہیں، یہاں پہ کوئی ریٹ نہیں ہے۔ ٹماٹر بھی ویسے چل رہے ہیں، پہلے بلکہ 70-80 تھا، اب 120 ہو گئے، تو آلو بھی 70-80 تھا، 60 تھا، اب 100 روپیہ ہو گیا۔ بس ٹھیک ہے، تقریباً چل رہا ہے ایسے ہی جیسے۔ سبزی سستی بھی ہے یا سبزی تو کب تو سستی ہوگی نہیں، کیونکہ ساون بھادروں آ رہا ہے، ویسے تو بارشوں کا دن ہے، سبزی تو اور مہنگی ہوگی۔ مارکیٹ میں سرکاری نرخ ناموں میں عمل درآمد نہ ہونے سے عوام کو مہنگائی کا دورہ بوجھ برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ کیمرہ مین فیصل رحمان کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز۔ LPG کی دکانوں کے خلاف کریک ڈاؤن، شہر میں 80% دکانیں بند ہیں۔ شہری LPG کے حصول کے لیے خوار، LPG مافیا بلیک میں گیس فروخت کرنے لگا ہے۔
شہر میں ایل پی جی بحران شدت اختیار کر گیا۔ کریک ڈاؤن کے باعث ایل پی جی کی 80% دکانیں 9 روز سے بند۔ صارفین ایل پی جی کے حصول کے لیے خوار ہونے لگے۔ ایل پی جی مافیا بھی سرگرم، منمانی قیمت پر گیس فروخت کرنے لگا۔ اوگرا نے ایل پی جی کی فی کلو قیمت 234 روپے 60 پیسے مقرر کر رکھی ہے۔ شہر بھر میں سرکاری قیمت پر کہیں بھی ایل پی جی دستیاب نہیں۔ مارکیٹ میں ایل پی جی 300 سے 315 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ گھریلو سلنڈر 2770 کی بجائے 3780 روپے میں مل رہا ہے۔ شہری کہتے ہیں متعدد علاقے قدرتی گیس سے محروم ہے، متبادل کے طور پر ایل پی جی استعمال کرتے ہیں۔ دکانیں بند ہونے سے ایل پی جی بلیک میں بیچی جا رہی ہے۔ انتظامیہ ایل پی جی مافیا کے خلاف کارروائی کرے۔ ایل پی جی پہلی بات تو مل ہی نہیں رہی، جہاں سے مل رہی ہے وہ بہت مہنگی دے رہے ہیں۔ بہت ٹینشن ہے، سواری کو کرایہ منگیے کنے کو لے لی انہوں کرایہ جیڑا لئیدا ایل پی جی پا کے گھر چلے جانے ہیں۔ کوئی 300 ڈال رہا ہے، کوئی 200 320 ڈال رہا ہے، مل بھی نہیں رہی، وہ بھی شارٹ ہے۔ ہر رکشے والا پریشان ہے، ہر بندہ دکانوں والے پریشان ہے، لہذا مہربانی کر کے اس لیے اس کا حل کیا جائے۔ سپلائی چین متاثر ہونے سے کاروباری طبقہ بھی پریشان ہے۔ کمرشل سلنڈر 10,715 روپے کی بجائے 14,175 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ شہر کی بزنس کمیونٹی نے آپریشن عزم استحکام کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ صنعت کار اور تاجر رہنما کہتے ہیں امن و امان ہوگا تو معیشت پھلے پھولے گی اور معاشی استحکام کے لیے دہشت گردی اور انتشار پسندی کا خاتمہ ضروری ہے۔ لاہور پریس کلب نے بزنس کمیونٹی کی پریس کانفرنس۔ سینئر نائب صدر لاہور چیمبر آف کامرس ظفر محمود نے آپریشن عزم استحکام کو بزنس کمیونٹی کے لیے امید کی کرن قرار دے دیا۔ ظفر محمود کا کہنا ہے کہ آپریشن سے دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا تو معاشی معاملات بہتر ہوں گے۔ ملک میں سیاسی استحکام کے ساتھ معاشی استحکام کی اشد ضرورت ہے۔ ملک کے اندر حالات ٹھیک ہوں گے اور ملک کے اندر یہ دہشت گردی کی جو لہر پھر سر اٹھا رہی ہے اس کی بیخ کنی ہوگی، اور ملک کے اندر اگر امن و امان ہوگا تو پھر ہی معاشی خوشحالی آ سکتی ہے۔ ہم یہ بھی اس بات پہ امید رکھتے ہیں کہ ملک اب الیکشن کے بعد ایک صحیح سمت پہ چل پڑا ہے اور یہاں پہ سیاسی استحکام بھی آئے گا، مگر معاشی استحکام کے بغیر اب ملک آگے نہیں چل سکتا۔ اس موقع پر چیئرمین پیا فہیم الرحمان سہگل نے کہا کہ پہلے کسی ملک کو کمزور کرنے کے لیے فوجیں اتاری جاتی تھیں، اب اندر عدم استحکام پیدا کیا جاتا ہے۔ ہم نے اپنا دفاع مضبوط کرنا ہے تو اپنی معیشت کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ بارڈرز کو مضبوط بنانے کے لیے اس کا دفاع مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے اپنا دفاع مضبوط کرنا ہے تو ہمیں اپنی معیشت کو مضبوط کرنا ہوگا، کیونکہ جتنی کسی ملک کی معیشت مضبوط ہوتی ہے اتنا ہی اس کا دفاع مضبوط ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس وقت معاشی طور پر کمزور کرنے کے لیے اس ملک میں عدم استحکام پیدا کیا جا رہا ہے۔ پریس کانفرنس میں صنعت کار اور شہر کی مختلف مارکیٹس کے تاجر رہنما شریک تھے۔ کیمرہ مین فیصل رحمان کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز۔ امیر جماعت اسلامی حافظ تیم الرحمان کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت کو لانے والے بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ جہاں پر بنیادی انسانی حقوق کی پامالی ہو، ایسی جمہوریت کا کیا فائدہ؟ الیکشن کمیشن سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کی پسندیدہ پارٹی میں جمہوریت ہے؟ ہم کسی بھی آپریشن کی حمایت نہیں کر سکتے۔ لاہور ہائی کورٹ بار میں بڑھتی لا قانونیت اور انسانی حقوق کے موضوع پر امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا خطاب۔ کہنے لگے اپنی مرضی کی حکومت بنائی جائے گی تو ایسا ہی ہوگا جو ہو رہا ہے۔ ملکی الیکشن میں فارم 45 سامنے آتا ہے اور ووٹ کسی اور کا نکلتا ہے۔ جہاں پر بنیادی انسانی حقوق کی پامالی ہو، ایسی جمہوریت کا کیا فائدہ؟ الیکشن کمیشن سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کی پسندیدہ پارٹی میں جمہوریت ہے؟ الیکشن کمشنر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کی بیلیورڈ پارٹی ہے مسلم لیگ نون، اس میں کون سا الیکشن ہوتا ہے؟ آپ کی بیلیورڈ پارٹی جو زرداری صاحب کی پارٹی پیپلز پارٹی ہے، اس میں کون سا الیکشن ہوتا ہے؟ اس لیے اپنی پسندیدہ پارٹیوں کو مسلط کرنے کا کام اگر الیکشن کمیشن ہی کرے گا اور اس کے لیے پورا انتظام کرے گا تو جمہوریت تو نہیں پنپ سکتی ہے۔ غلط لوگوں کو لا کر بٹھایا گیا ہے، فارم 45 پہ نہیں، فارم 47 پر حکومت بنائی گئی ہے۔ امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ اس ملک کی اشرافیہ نے نوجوانوں کو مایوس کر دیا ہے۔ بجٹ میں رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی گئی۔ یہ IMF کا بجٹ ہے، پاکستانی عوام کا نہیں۔ ہم کسی فوجی آپریشن کی حمایت نہیں کر سکتے۔ اس بجٹ میں جو رہی صحیح کسر تھی وہ بھی یہ پوری کی کہ جو جان بچانے والی دوائیاں وہ بھی مہنگی ہوگی، اور وہ جو آلات ہیں مثال کے طور پر جو اسٹنٹ ڈلتے ہیں دل کے مریض پر، اس پر بھی ڈیوٹی لگا دی۔ IMF کے کہنے پر
इतने सारे जो इक़दाम किए जा रहे हैं, तो फिर ये सेहत की सहूलतें गवर्नमेंट सेक्टर में कितने लोगों को अवेलेबल है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का मजीद कहना था कि जब मुल्क से इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और सनतकार बाहर चले जाएं तो मुल्क किस तरह तरक्की कर सकता है। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। गवर्नर पंजाब से तुर्किया के काउंसल जनरल की मुलाकात, तिजारत, तालीम और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब की ज़ेर सदारत अहम इजलास भी हुआ। गवर्नर सलीम हैदर खान से तुर्किया के काउंसल जनरल दरमश बस्तोग ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की। गवर्नर पंजाब ने कहा कि तुर्किया के साथ पाकिस्तान का देरीना बरादराना रिश्ता है। दोनों मुमालिक हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। इंटरनेशनल फोरम्स पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ बिलखुसूस मसला कश्मीर पर तुर्किया की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का शुक्रिया। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तिजारत का हुज्म बढ़ाने की ज़रूरत है। तुर्किया के काउंसल जनरल दरमश बस्तोग ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान मजबूत मजहबी सकाफती ताल्लुकात हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक़िद हुआ। जिला अटक की फतेह जंग तहसील समेत मुख्तलिफ तहसीलों में यूनिवर्सिटीज़ के सब कैंपसेस कायम करने के हवाले से जायजा लिया गया। गवर्नर पंजाब ने जामियात के सब कैंपसेस को जल्द कायम करके क्लासेस शुरू करने की हिदायत की। इजलास में वीसी पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद, वीसी एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी डॉक्टर एम नईम, एडिशनल सेक्रेटरी प्लानिंग एग्रीकल्चर वकास रशीद, वीसी यूईटी टेक्सला प्रोफेसर डॉक्टर कैसरो जमा भी शरीक हुए।